مرکزی جامع مسجد امیر ملت برمنگھم میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے سجادہ نشین امیر ملت مہر الملت پیر سید منور حسین شاہ جماعتی کا کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی اساس اور ایمان کا اہم حصہ ہے۔ اس کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ صحابہ کرام، اولیاء اعظام، صوفیاء اور علماء حق نے ہمیشہ اس عقیدے کا تحفظ کیا۔ عقیدہ ختم نبوت پر پوری امت کا اجماع ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا ہر دعوے دار جھوٹا، کذاب اور لعین ہے۔ آج الحمدللہ امیر ملت سینٹر میں 45ویں سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس بسلسلہ عرس حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام، سادات کرام، مشائخ عظام نے کثیر تعداد میں شرکت کی، اور اسی طرح برطانیہ بھر سے مختلف شہروں سے کرونا کے باعث بھی بہت سے پیر بھائیوں نے شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ سب کھانا قبول و منظور پائے۔ حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری کی تحریکی خدمات جو ہیں، ان میں تحریک ختم نبوت، تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت، تحریک خلافت اور تحریک پاکستان میں بالخصوص آپ کی خدمات جو ہیں وہ ادر من الشمس ہے۔ تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح 2 نومبر 1945 کو لاہور کے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان بن چکا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، بالخصوص میڈیا کے افراد نے، تو قائد اعظم نے کہا کہ چونکہ مجھے حضرت امیر ملت نے فرما دیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان بن چکا ہے۔ تحریک ختم نبوت میں حضرت قبلہ عالم امیر ملت نے آخری اور مارکا جو ہے وہ سر کیا، جب مرزا غلام احمد قادیانی کو مناظرے، مباہلے اور مباحثے کی دعوت دی گئی، لیکن وہ مقابلے کے لیے نہ آیا، تو 22 مئی 1908 بادشاہی مسجد میں امیر ملت نے خطبہ جمعہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، ہم نے مرزے کو ہر طرح سے دعوت مباہلہ مناظرہ دی، لیکن اسے ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت نہ ہو سکی اور نہ آئندہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ میرا خدا سچا ہے اور ہم سچے رسول کے ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگلے چند دنوں میں مرزا عبرت ناک انجام کو پہنچے گا اور ذلت رسوائی کی موت مرے گا۔ پھر 25 مئی 1908 کی رات کو 10:42 پر امیر ملت نے اپنے خطاب میں پھر یہ بات فرمایا کہ مرزے کا خدائی فیصلہ ہو چکا ہے اور مرزا اگلے 24 گھنٹوں میں عبرت ناک انجام کو پہنچے گا، ذلت رسوائی کی موت مرے گا۔ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ آپ کی زبان سے ادھر سے یہ الفاظ نکلے، اور ٹھیک 11 بجے مرزے کو احاطہ ہوا اور اسی اثناء میں وہ ٹوائلٹ میں جاتا رہا۔ فجر تک ان پر یہ سلسلہ جاری رہا، اور صبح 10 بجے جب وہ ٹوائلٹ میں گیا تو 10:10 پر ٹوائلٹ میں ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ گفتہ اللہ بود، گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود۔ اور اسی طرح عشق رسول میں آپ کی جو مقام ہے وہ ایک خاص مقام ہے۔ حافظ محمد باقر صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ہم حاضر تھے، حج کے بعد حضور سب کو نوازتے تھے، ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ حضور نے ایک دستار، ایک جبہ جو ہے وہ ممبر پر رکھا ہوا ہے اور حضور سب کو عطا فرما رہے ہیں، ہر ایک کی نظر اس جبے اور دستار پر ہے۔ تو میری بھی یہ نظر تھی۔ آخر کار سب سے آخر میں حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب وہ اس سال نہیں آ سکے، یہ تم لے کے جاؤ اور سب سے پہلے وہاں جا کے یہ جبہ اور دستار ان کو پیش کرنا، پھر اپنے شہر جو ہے وہ جانا۔ پشاور کے تھے، اب سب کہتے ہیں کہ وہ جبہ دستار لا کے حضرت امیر ملت کو پیش کی۔ تو حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے 72 حج کیے ہیں، ایک روایت میں 76 حج آپ نے کیے ہیں، اور آپ کی کا عشق رسول کا یہ عالم تھا کہ آپ پہلے مدینہ منورہ جاتے، وہاں سے حاضری دے کے پھر مکہ مکرمہ آتے اور پھر مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ جاتے۔ اس طرح سے آپ نے 76 حج کیے اور باقی مدینہ منورہ کی حاجیوں کا علم ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور پائے۔ اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ مرزا قادیانی کے رد میں سنوسی ہند امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، برمنگھم۔